Allahu, Allahu, Allah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل بہاڑی، اور آج ہم گفتگو کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں متعارف کروایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسوہ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ، ایک آئیڈیل ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص زندگی کے کسی نہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اور سوسائٹی کے ہر فرد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہمارے بچوں کے لیے نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہمارے شادی شدہ خاندان اور جوڑوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک قائدانہ زندگی ہمارے قائدین اور رہبر ان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے چھوٹا طبقہ اس سے لے کر ایک بڑے لیول تک ہمیں ہر طرح کی زندگی جینے کا طریقہ سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں لوگوں کے سے اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے، تو یہ اس طبقے کے لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت بھی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین استاد بھی تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین خاوند بھی تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرچہ والدین پہلے انتقال کر چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے ساتھ جو برتاؤ تھا، وہ ایک بیٹے کا باپ ماں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اوورآل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو گیپ ہے وہ ملازمین اور ان کے آنرز کے درمیان ہوتا ہے، بڑوں جونیئر اور سینئرز کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو برتاؤ ہے، یہ ہمارے لیے اس معاملے میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس معاملے میں سب سے زیادہ، چونکہ حق تلفی دو چیزوں میں ہوتی ہے، ایک ازدواجی زندگی میں، اور سب سے زیادہ لمبا ٹائم بھی انہی کے ساتھ گزرتا ہے، دوسرا مالکان کا اپنے ملازمین کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں اور اس سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی دو چیزوں پہ بار بار زور دیتے رہے کہ اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی جو بیوی ہے آپ کے ساتھ رہنے والی، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو پر، ہر سطح پر مکمل رہنمائی فرمائی ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑے تک، ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک، بچے کی پیدائش کے بعد اس کا نام رکھنا، اس کی تربیت کرنا، اور چھوٹے چھوٹے معاملات پر، آپ نے بیت الخلاء میں جانا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے، نکلنا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے، بلکہ بیٹھنے تک کے متعلق، غسل کے متعلق ہر چیز جن کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں، سونے کا طریقہ، اٹھنا، کھانا پینا، چلنا، گفتگو کرنا، یعنی ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہ ہمیں رہنمائی نہ دی گئی ہو۔ اسی وجہ سے اس دین کو دین کامل کہا جاتا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، زندگی کے ہر شعبے میں۔ یہ جو ایک بات بار بار اٹھتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی اسلام تو، جو اسلامک سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو پرانی سطح کی سوچ رکھتے ہیں، یہ اسلام جو ہے وہ اس دور کے اندر وہ قوانین اور یہ چیزیں نہیں چل سکتی، یا ان کو فالو کر کے آدمی دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ آپ اسی لیے دیکھیں کہ کبھی اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا مطالعہ عوام کے اندر بہت کم ہے، کہ سب سے بڑا اس دور کے جو بحران ہوتا ہے، یہ عوام لوگ جس سے سب سے زیادہ پریشانی، وہ ہے معاشی بحران۔ اس وقت دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام وہ بھی پٹ چکا ہے، اور جو دوسرا نظام پیش کیا روس کی طرف سے، رشیا کی طرف سے، وہ نظام بھی
پٹ چکا، تو اب ہمارے پاس جو نظام فقط کبھی اسلامی نظام ہم اس کو فالو کر کے دیکھیں، اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، تو اسلام کا جو اسلامک فائنانس سسٹم ہے وہ ایک بہت سٹرونگ سسٹم ہے۔ ربا کو روک، ہم جو سب سے بڑے ہمارے اس دور کے کرائسز ہیں ان پر قابو ہم اسلامی نظام کے ساتھ ہی پا سکتے ہیں، اور اسلام ہمیں انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی نظام تک، زندگی کے ہمارے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک انفرادی پہلو اور ایک اجتماعی پہلو۔ انفرادی پہلو میں مجھے خود کیسا ہونا چاہیے، ایک سچا انسان، کھرا انسان، جھوٹ نہ بولنے والا، با اخلاق ہونا چاہیے، وعدے کا پابند ہونا چاہیے، اور میری اجتماعی طور پہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، میرے معاشرے میں میرے ہمسایوں کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے، اپنے جونیئرز کے ساتھ مجھے کیسا ہونا چاہیے، اپنے سینئرز کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، اگر ایک خاوند ہے تو اس کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک قائد کو اپنے فالوورز کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین رہنمائی فرمائی، اور یہ ہماری زندگی کا ایک اجتماعی حصہ ہے۔ ان ساری چیزوں میں اگر ہم سنت نبوی کو فالو کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر چلیں، تو اس دور کے جتنے چیلنجز ہیں ہم ان سے نبردآزما ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new update.